پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہم خدمت اپنی انا کی کر رہے ہیں، پرستش انا کی ہو رہی ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ کفس میں رہتے رہتے کفس سے ہو گئی الفت، میں خود ہی نوچ لیتا ہوں جب میرے پر نکلتے ہیں۔ صاحبو، سوشل میڈیا پر پچھلے کئی سالوں سے انا پرستی کی ایک جنگ جاری ہے۔ اس جنگ کے اندر متعدد مقدس شخصیات کو رگیدا گیا۔ میں تو اس جنگ کو انا پرستی کی ہی جنگ سمجھتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی انا میں ایسے مقید ہو چکے ہیں اور اپنی انا کی ایسے پرستش کر رہے ہیں۔ یہ ہماری انا ہی ہوتی ہے جو خود کو عالم سمجھتی ہے اور دوسرے اسے جاہل نظر آتے ہیں۔ یہ ہماری انا ہی ہوتی ہے جو خود کو پارسا سمجھتی ہے اور دوسرے اسے رسوا اور نارسا نظر آتے ہیں۔ یہ ہماری انا ہی ہوتی ہے جو خود کو نیکوکار سمجھتی ہے اور دوسرے اسے گنہگار نظر آتے ہیں۔ یہ جنگ انا کی جنگ ہے جسے کئی سالوں سے لڑا جا رہا ہے۔ اگر آپ دونوں طرف کا موقف سنیں تو دونوں طرف کے موقف ٹھیک ہیں۔ ایک طرف عقیدہ بیان ہو رہا ہے اور دوسری طرف عقیدت کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن ان دونوں چیزوں کے بیچ جو مسئلہ بن رہا ہے وہ صرف اور صرف ہماری انا کا ہے۔ دیکھیں، انا پرستی میں مبتلا شخص جلد باز ہوتا ہے، وہ جلدی جلدی فیصلے کرتا ہے۔ کوئی بھی معاملہ دیکھتا ہے تو عادل بن کر خود عدالت لگاتا ہے، کرسی لگاتا ہے اور اس پہ جج بن کے بیٹھ جاتا ہے اور فوراً سے فتویٰ صادر کر دیتا ہے، فوراً سے جو ہے وہ دفعہ لگا دیتا ہے۔ جب آپ انا پرستی سے نکلتے ہیں تو پھر آپ فوراً سے فتویٰ نہیں لگاتے، دفعہ نہیں لگاتے، پھر آپ لوگوں کے ایمان چیک نہیں کرتے، پھر آپ کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے، پھر آپ لوگوں کے دلوں میں نہیں اترتے، پھر آپ اپنے دل میں اترتے ہیں اور پھر آپ کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اترنے کا ہنر معلوم ہوتا ہے۔ تو صاحبو، بات کرنے کا مقصد یہ تھا، یہ ہماری انا جس کی بھینٹ ہمارا مسلک چڑھ رہا ہے، اب یہ انا اس قدر زیادہ ہو چکی ہے کہ ہم اس انا سے نکل نہیں سکتے اور بات اب مناظروں اور مجادلوں تک جا پہنچی ہے۔ وہ شبیر حسین ساجد صاحب کا شعر ہے کہ کفس میں رہتے رہتے کفس سے ہو گئی الفت، میں خود ہی نوچ لیتا ہوں جب پر میرے نکلتے ہیں۔ یعنی کفس کہتے ہیں پنجرے کو، پنجرے میں رہتے رہتے پنجرے سے ایسی محبت ہو گئی ہے کہ اب میں اس پنجرے سے نکلنا چاہتا ہوں تو خود ہی اپنے پر جو ہے وہ نوچ لیتا ہوں۔ اب ہم اس انا سے نکل ہی نہیں سکتے۔ ان ابحاث میں ہم نے موضوع بحث کس شخصیت کو بنایا ہے؟ ہم کبھی اس بات کو خاطر میں بھی نہیں لاتے۔ وہ شخصیت جنہوں نے کہا تھا کہ میرا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں نکالنا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر میرے جنازے کی چارپائی پر نہ پڑے۔ ہم کس قدر عامیانہ انداز میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جہاں مقام ادب کا تھا وہاں ہم کیا کر رہے ہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم خدمت اپنی انا کی کر رہے ہیں، پرستش انا کی ہو رہی ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ یہ ستم بالائے ستم ہے کہ پھر جب ایسے لوگوں کو حقیقت کا آئینہ دکھایا جائے تو وہ گالیوں پر اتر آتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ اچھے خاصے کفس میں رہتے تھے، جانے کیوں آسماں دکھائی دیا، سلام پہنچے۔